یا 4%. انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. آپ کا جو ایکسپورٹ جو ایکسپورٹ کے ایکسپورٹرز جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر رہے تھے, ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو فی کس آمدنی کے حوالے سے بھی جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا رہے تھے. لیکن آئے دن صبح شام, اگلی سلائڈ میں, جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم رونی صورت بنا کے جو مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, اس سے حقائق کو مس نہیں کیا جا سکتا. عوام ان حقائق کو جانتی ہے کہ جن لوگوں نے مہنگائی مکاؤ معاش کا نعرہ لگایا تھا, ان کے پاس تو سوائے اپنی چوری بچانے کا مکمکا کرنے کے اور کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. اور 3.5-4 ماہ میں جنہوں نے معیشت کی تباہی کی, وہی بیٹھ کے ٹی وی پہ آ کے رونا رو کے کہ جناب کی ساری تباہی جو ہے یہ پچھلی حکومت کر کے گئی. تو یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, جو فگرز ہیں, جو عالمی اداروں کی طرف سے بھی جن کی تصدیق ہے, اور ان کے اپنے وزراء جو ہے پریس کانفرنسز میں کہتے رہتے ہیں. اعتراف کیا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم نے جو پالیسیز دیں, ان کے نتیجے میں نہ صرف ہم نے کووڈ جیسے ایک عالمی جو چیلنج تھا, ایک سنگین چیلنج تھا, اس کو ہم نے کامیابی سے اس سے ہم نمرت ازماد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ معاشی ترقی کے بھی تمام اہداف جو ہے وہ حاصل کر رہی تھی. زراعت کے اندر ترقی ہو رہی تھی, ایکسپورٹ میں ترقی کی تھا, اور انڈسٹری کے اندر ترقی ہو رہی تھی. تو لہٰذا یہ حقائق جو ہیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھے. اس کے ساتھ ساتھ فلڈز کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں نے آپ کو پچھلی بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پنجاب کے اندر فلڈ جو ہے وہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو پہلی ویو تھی, سیکنڈ ویو 14-15 اگست کے بعد آئی, پھر حالیہ جو سیلاب کا گریلا آیا وہ تیسری ویو تھی. اور کے پی کے گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, عمران خان صاحب اور جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ دن رات جو ہے تمام ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی جو کارروائیاں ان کی نگرانی پہلے دن سے کر رہے ہیں. دکھائیں کہ ہمارے جو جن پہ آج جو درباری بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذرا وہ بھی یہ بھی دیکھ لیں, وہ عقل کے اندھے شاید آنکھوں کا بھی اپنا علاج کرائیں. اگلا دکھاؤ, آگے آگے آگے, نیکسٹ. کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب واپس کرو اور جو ہے اور واپس لے کے جاؤ, جو عمران خان صاحب اور سی ایم صاحب جو ہیں وہ موقع پہ پہلے دن سے موجود ہیں, جبکہ ان کے جو پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں, پرائم منسٹر, اسپیکر اسمبلی, ان کے دورے نہیں ختم ہو رہے. نیکسٹ لے کے جاؤ یار, نیکسٹ. یہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہے, یہیں بیٹھ کے ہم نے بار بار ان کو کہا کہ یہ قطر میں, پیرس میں اور کینیڈا میں سیلاب نہیں آیا ہوا, یہ پاکستان کے عوام تھے جو بیچارے سیلاب میں رڑے ہوئے تھے, جو مجبور ان کی مدد کو پکار رہے تھے. اس وقت تو یہ سارے بیرونی دوروں میں, عیاشیوں میں مصروف تھے. اور اب جو واویلا کیا جا رہا ہے, اور آج صبح پڑھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی دنیا ہمیں پیسہ دینے کو, اعتبار کرنے کو تیار نہیں. اس کی بھی وجوہات ہیں, وہ دکھاؤ پیچھے والی سلائڈ, اور پیچھے اور پیچھے. یہ وجوہات ہیں جو دنیا جانتی ہے کہ آج یہ اقتدار پہ مسلط ڈاکوؤں کا ٹولہ, جن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے, یہ صرف کہ جو ریلیف میں جو پیسہ آتا رہا ماضی کے اندر 2011 سے لے کے, یہ پرانے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نیکسٹ دکھاؤ. یہی حال پنجاب کے اندر چاچا بھتیجی کا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر جو ریلیف کا پیسہ آیا تھا, اس میں کس طرح سے خرد برد ہوئی. شہباز شریف اس کے اندر جو ہے پوری انویسٹیگیشن پھر کس طرح سے ساری چلتی رہی. اگلا دکھاؤ, نیکسٹ. تو یہ حقائق ہیں جو قوم جانتی ہے. آج اگر عمران خان کے جلسوں میں عوام کی بھرپور شرکت ہے, جو جوش جذبہ ہے, اس سے ایک چیز بڑی واضح جو ہے قوم نے پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان یہ وہ واحد مخلص محب وطن لیڈر ہے جو ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑا رہا. عمران خان ہے جو ان اپنے مخالفین کے جھوٹے پرچوں کا سامنا کرتے ہوئے عدالت میں بھی پیش ہو رہا ہے. ملک سے بھاگا نہیں, کوئی جعلی میڈیکل رپورٹ دکھا کے یا کوئی ڈیل کر کے یا این آر او لے کے کوئی جہاز لینے نہیں آیا عمران خان, کو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا. وہ اس عوام کے ساتھ کھڑا ہے, مشکل ترین گھڑی میں
وقت میں بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، عدالتوں میں جا کے اپنے جھوٹے پرچوں کا سامنا کر رہا ہے، وہ سیلاب زدگان کے ساتھ بھی جو ہے ریلیف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جیسا ٹیلی تھون کے ذریعے ریکارڈ فنڈ ریزنگ ہوئی، عمران خان صاحب نے 5 ارب سے زائد جو ہے لوگوں نے اعتماد کیا ان پہ اور فنڈ ریزنگ کٹی۔ اسی طرح سے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے عوام کے ساتھ میدان جنگ میں بھی موجود ہے، جلسوں کے ذریعے عوام تک جو ہے حقیقی آزادی کا جو لایا عمل ہے، جو پیغام ہے وہ پہنچانے میں بھی جو ہے بالکل وہ میدان بھی ہم نے بالکل خالی نہیں چھوڑا ہوا۔ تو تمام محاذ کے اوپر جو ہے اگر لڑائی لڑی جا رہی ہے تو یہ سارا جو 13 جماعتی ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، ان کو جو خوف ہے، بخلاہٹ ہے، جو پاگل پن کے دورے ان کو صبح شام پڑھتے ہیں، اس کی وجہ تو آپ کے سامنے، اس کی وجہ عوام کا وہ ہجوم ہے، عوام کا وہ عوامی سیلاب ہے جو عمران خان کے جلسوں میں ان کو نظر آ رہا ہے، جس کی تکلیف، اصل تکلیف ان کو اس عوامی سیلاب کی ہے۔ جو لوگ جو سیلاب میں رڑ گئے، تباہ ہو گئے، ان کا اگر دکھ درد احساس ہوتا تو یہ بیرونی دوروں کی بجائے عوام کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہوتے۔ اس سارے حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے مشکل ترین چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ خاص طور پہ آپ کے سامنے کہ تمام وسائل ہم نے پہلے دن سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جو ہے مختص کیے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی حد تک پنجاب کے اندر ریسکیو کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کافی حد تک ہو چکا ہے، لیکن ابھی جو حالیہ جو وارننگز آئی ہیں ایک دفعہ پھر سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس لحاظ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جو ادارے اس ریسکیو ریلیف میں انوالو ہیں وہ لوگوں کو بالکل اس پہ الرٹ بھی کر رہے ہیں۔ جو دوبارہ سے اگر کہیں کوئی نیا کوئی وہاں پہ کوئی افیکٹ ہونے کا اگر کوئی خدشہ ہے تو وہاں سے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب الحمدللہ کافی حد تک جو ہے اس معاملے میں جو ہے باقی صوبوں کی بنسبت جو ہے اس میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے ساتھ ہم نے اس چیلنج کو ہم نے نمٹ رہے ہیں۔ اور اس ایسے موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم اے، ریسکیو اور دوسرے جو دیگر امدادی سرگرمیوں میں جو ہمارے جوان دن رات جو اس وقت کام کر رہے ہیں، جس جان پہچانی کے ساتھ اپنی مشکل میں پھنسے ہوئے بہن بھائیوں کو جو ہے ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن میں مصروف ہیں، وہیں پہ میں افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی کال پہ آ کے جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے اس ریلیف ورک میں جو ہے وہ بالکل شانہ بشانہ حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں ایک بار پھر، کیونکہ میں نے کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی اور آج پھر میں کرنا چاہتا ہوں، اگلی یہ سلائڈ پچھلی دکھاؤ، آپ کو اگلی دکھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار اس چیز کو مذمت بھی کرتے رہے اور تنبیہ بھی کرتے رہے کہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا سیل ملک دشمنوں کے ساتھ سازش میں ملوث ہو کر ہمارے قومی اداروں کے خلاف، افسران کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، معزز جج صاحبان کے خلاف کیمپین میں پھر ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہے۔ اور یہ اس قسم کی جو کیمپین چل رہی ہیں، نیکسٹ دکھاؤ، یہ بار بار جو ہے اس پہ غور بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائم ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اختیار میں ہے اور پچھلے 72 گھنٹوں سے جاری یہ جو مہم ہے، سازشی مہم، بجائے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کے وفاقی حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے اور یہ آج بھی کھلم کھلا آزادانہ جو ہے اداروں اور ججز کے خلاف جو کیمپین کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاقی ادارے عدلیہ جو ہیں اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پہ ان عناصر کے خلاف ایکشن لیا جائے جو ہمارے قومی اداروں کے خلاف اور معزز ججز کے خلاف یہ کیمپین چلا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے
भरपूर जितने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्या समझते हैं जो अभी इंतखाबात इसमें 9 हल्कों में खान साहब हिस्सा ले रहे हैं, क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, वो तो कल एक इजलास जो बुलाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसमें एजेंडा ये रखा गया कि जी सैलाब से की वजह, तबाहकारियों की वजह से जो है इलेक्शन जो है जिन इंतखाब मुलतवी की आती है, जबकि आपको पता है कि बेशतर हल्कों में तो सैलाब हुआ ही आए। तो एक्चुअली जो खौफ है वो उस अवामी सैलाब का है जो इमरान खान के जलसों में नजर आ रहा है, और अब ये हीले बहानों से जो है उसमें निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, सरदार साहब ये बताइएगा कि एक खबर बड़ी गर्म है कि आईजी पंजाब और जिला पंजाब के दरमियान कोई मामला एक पेज पे नहीं है। कल वजीर दाखिला ने इमरान खान को भी बताया और इसके साथ ही बैठे थे। तो क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी माजी में भी हम आईजी और चीफ सेक्रेटरी चेंज होते नजर आए, इस पर तो अभी हो रहा है आईजी चेंज? पहली बात तो यही है, कल से ये गर्दिश कर रहा है ये खबर, और इसको हम इसको बड़ा मैं सख्ती से हमने इसकी तरदीद भी की है, और मैं फिर आपको एकदम इसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है, इसमें ऐसी कोई हकीकत मतलब ये जो एक चुनाव आया है और महंगाई आई है, इन दोनों की सूरत में जो मौजूदा हुकूमत को ये चुनाव और महंगाई कहीं बहादुर तो नहीं दे देगी, या आपका जो स्थान था कि जल्द इलेक्शन में आप उससे पीछे होते नजर आ रहे हैं कि जल्द इंतखाबात में जो है वो इस तरह हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं है, इलेक्शन के लिए भी। देखिए, महंगाई के हवाले से तो मैंने आपको फिगर्स भी आपके सामने रख दिए कि यही मुल्क था, यही खजाना था, यही वसाइल थे, और एक जो मुखलिस वजीर आजम की हुकूमत थी, तो वो अगर उसके पास कोई इजाफी पैसे अगर टैक्स में इकट्ठे हुए तो उसने अवाम को पेट्रोल और बिजली में जो है रिलीफ दिया। और आज तो IMF ने भी इस चीज का एतराफ कर लिया कि इमरान खान जो है वो हमारी डिक्टेशन पे नहीं चलता था, और ये जो मौजूदा है ये बिल्कुल जो है सजदा रेज हुए हुए हैं, लिहाजा ये हमारी पॉलिसी, ये अगर IMF की पॉलिसी के ऊपर अगर यही टोला मुसल्लत रहा तो आपके सामने एक IMF ने आज वार्निंग दे दी कि अगला एक साल भी महंगाई में कोई फर्क नहीं आने वाला। और इमरान खान ही था कि जो आलमी ताकतों की ख्वाहिश के बरक्स ना अपने मुल्की मफाद पे उसने समझौता किया, और ना ही उसने जो महंगाई का कोई बोझ भी अगर आया, कोई मुश्किलात भी आई, तो उसने बोझ बांटा। उसने वो सारे का सारा बोझ जो है अवाम पे ट्रांसफर नहीं कर दिया। अगर मौजूदा जो टोला है इनका एजेंडा तो सिर्फ था अपनी चोरी माफ कराना और मजीद जो है लूट मार का जो है ना रास्ते निकालना। इसलिए जो है जितने जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की हैं वो भी चीज देख रही हैं कि अगर मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसी चलती रही तो IMF ने भी आज कह दिया कि अगर यही टोला मुसल्लत रहा तो अगले एक साल तक महंगाई में इजाफा होगा, कमी आने का कोई इम्कान नहीं है। तो इसीलिए बार बार जो मुतालबा हमने किया था पहले दिन भी कि ये जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है इसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं खत्म होगा तब तक मुआशी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता, और इसके खात्मे के लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो है साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए ताकि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं वो मैंडेट लेके आके अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। इस वक्त आलू, प्याज, टमाटर जो है वो शहर में नायाब है और उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत जो है वो क्या स्टेप ले रही है, कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कीमतें कंट्रोल करने का ऑब्वियसली एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसके अंदर प्लानिंग की बर वक्त करने की ज़रूरत होती है और साथ ही इसकी मॉनिटरिंग जो होती है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत के हवाले से है, आपको पता है कि ये जो सैलाब आया इससे बहुत सारे ज़मीनी रास्ते जो कट गए, उसकी वजह से जो जो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई। लेकिन पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा कि हमारे प्राइस कंट्रोल कमिश्नर, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी और बाकी वज़रा ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्ती से मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई भी नाजायज़ मुनाफा जो है वो किसी तौर पर भी किसी चीज़ में हासिल ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज का आपके सामने है कि शहबाज शरीफ कहता है कि जनाब वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि बिल्कुल हम हिंदुस्तान से जो है जब तक वो ट्रेड के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, जबकि मिफ्ता इस्माइल हर दूसरे दिन आके कह देते हैं कि जी हम सस्ता आलू प्याज मंगाने के लिए हिंदुस्तान से कर सकते हैं, जबकि हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो बजाय कि इसी मकमसे में पड़े रहें, फौरी तौर पर इनको चाहिए कि जो दूसरी ऑप्शन है ईरान है, दूसरे ममालिक है, वहाँ से ड्यूटी फ्री जो है चीज़ें फौरी तौर पर मंगवाने की वफाकी हुकूमत उसका बर वक्त ऐलान करे, बजाय इसके कि मुखालफिन के खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई और झूठे इल्ज़ाम लगाने से
جو ہے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بر وقت جو ہے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کا کسان ہے وہ پریشان ہے جو پنجاب کی بڑی توجہ ہے میڈیا ساتھ نہیں کسانوں کو یہ بھی چیزیں تو پہلے زیادہ اگر وپار کا کام ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہتے ہیں. زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو سب سے زیادہ اس موجودہ ڈاکو ٹولے کی پالیسی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ کے سامنے 3.5 کا اگر پرسنٹ کا اگر گروتھ ٹارگیٹ تھا تو 4.4 ہم نے اچیو کیا. لیکن اس وقت ایک طرف جو ہے سیلاب کی تباہ کاری ہے کہ لاکھوں ایکڑ جو کھڑی فصل تھی وہ تباہ ہوئی, تو دوسری طرف جو ان پٹس کاسٹ ہے وہ نہ صرف جو ہے کھاد مہنگی اس کی دستیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگا پٹرول ہے, اور پھر جعلی جو ادویات ہے, جو پیسٹیسائڈ ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, وہ ایک الگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے سنتے آئے تھے کہ 10% پاکستان کی سیاست میں مشغول ہیں. آج میڈیا کے مسئلے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نہیں ہے 10%. میں نے آپ سے کہا نا ایسے آپ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وفاقی حکومت میں وہ بیٹھے ہیں. حکومت میں اگر کسی کے پاس کوئی کسی کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت ہے تو بھائی عدالتیں موجود ہیں, وہاں جائیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. اور جہاں کارروائی کر رہی ہے, میں نے آپ کو دکھایا چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف جو ان کے اپنے جو سرپرستی میں جو اکاؤنٹس میں مہم چل, ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. اور یہ جو ویسے تو میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ یہ جو درباریوں کی جو فوج جو صبح شام جو یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں, اور ان کا جواب دینا تو میں ہونا چاہتا ہوں. سر بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو آپ کا بحران ہے وہ طریقے حساب سے دور سے شروع ہوا ہے, ابھی تک اس پہ قابو نہیں پایا گیا. دوسری جانب لمبی اسکن بیماری جو ہے خاص کا بحران خاص کے اوپر بات کروں, اور دوسرا لمبی اسکن بیماری اس وقت اتنی زیادہ پنجاب میں ہو چکی ہے. یہ 13 مارچ 2022 کو پنجاب میں پہلا کیس آیا. اس کے بعد ابھی تک یہ محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں جانور مر چکے ہیں اور لوگوں کے نقصانات ہو چکے ہیں. آگے جو ووٹ ہے اس کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک اس کے لیے کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکتی. جو کہ گائے کو ویکسین لگ رہی تھی وہ بکری والی ویکسین لگائی جا رہی تھی, بھیڑ والی ویکسین لگائی جا رہی تھی. گائے کے لیے ابھی تک ویکسین نہیں تیار کی جا رہی. لیکن یہ جو وبا ہے اور بیماری ہے نا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, باقی جگہوں پہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بالکل اس کے اوپر جو ہے جو ویکسینیشن کے حوالے سے اور جو بھی جو پریکاشنری میجرز ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب وبا پھیلتی ہے تو وہ ایک دن میں کنٹرول نہیں ہوتا, اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور اس کے حوالے سے بالکل پنجاب حکومت کا جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اس پہ اقدامات کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے اس پہ قابو پایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لائف اسٹاک کا جو نقصان ہوا ہے سیلاب کے حوالے سے, پنجاب حکومت نے یہ بالکل اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تمام ان کا نقصان جو لائف اسٹاک میں ہوا ہے وہ بھی گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی. سمجھ نہیں آ لیکن یہ اب ایشوز ہیں جو اصل ایشوز ہیں کہ جب کہ عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتی ہیں, یہ اس طرح کے جو معاملے ہیں کہ عدالت نے یہ کہا کہ ان تینوں بڑی جماعتوں کے ممنوعہ فنڈنگ کے جو کیسز ہیں ان کو ایک ساتھ دیکھا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو جانبدارانہ جو یہ کارروائیاں ہیں اس سے اداروں کی بھی ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے مجروح ہوئی ہے, اور یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک جماعت کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور دوسری جماعتیں جنہوں نے آج تک پرچی بھی نہیں دی. تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے 40,000 اپنے ڈونرز کا حساب کیا الیکشن کمیشن میں. تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے اپنی آڈیٹڈ جو فنڈنگ کی رپورٹس تھی سالانہ وہ ہم نے جمع کرائی ہیں, اور ہم سے ہمارے اوپر تو جو ہے بڑے سختی کی جا رہی, جبکہ ان کے اوپر ابھی تک انویسٹیگیشن اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آخری سوال ہے سر, آپ نے دیا کہ ایف آئی اے پر اثر ڈالی, اینٹی کرپشن نے عثمان ممتاز کو کلیئر کیا, اس کے بعد شری مزاری کو کیا, فرق ہوگی کو بھی کرنے کا. دیکھیں دو فرق ہے اس کے اندر. گورنمنٹ کے پاس جو ایسے کیسز کے اندر صرف ایک ہی ایڈوانٹیج ہے پروسیکیوشن کے. آپ کو یاد ہے جس طرح آصف علی زرداری اور نواز شریف کو فوٹو کاپیز دے کے وہ کر
हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन का अमल पूरा शफाफियत के साथ ही केसेस की प्रोसीडिंग चल रही है और आइन और कानून के मुताबिक चीजों को देखा गया है। उसके अंदर अगर किसी को कोई शक है तो उसके ऊपर देखा जा सकता है। बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी भी अमल के ऊपर हुकूमत ने इसके में कोई मुदाखलत नहीं की।